السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 17 ہے، جس میں چند چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، ان مصدریہ کا استعمال۔ نمبر 2، لام تعلیل کا استعمال۔ نمبر 3، مندو کا استعمال۔ نمبر 4، یمکنو اور لا یمکنو کا استعمال۔ نمبر 5، موسموں کے نام، اور آخر میں نئی کلمات دیے گئے ہیں۔ یہ ہیں اس سبق کا مختصر سا خلاصہ اور نچوڑ۔ اب آئیے کتاب میں حل کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ان مصدریہ اور لام تعلیل اس کے بارے میں وضاحت کر دوں تاکہ سبق حل کرنے میں سہولت و آسانی رہے۔ سب سے پہلے ان مصدریہ کو سمجھیے۔ ان مصدریہ مضارع پر داخل ہو کر اس مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع پر جب ان داخل ہوتا ہے تو دو اعتبار سے وہ اثر ڈالتا ہے، لفظاً اور معناً۔ لفظاً اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں میں لام کلمہ کو زبر دے دیتا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں کو اسی حالت میں رہنے دیتا ہے، اور ان 7 صیغوں کو چھوڑ کر باقی 8 صیغوں میں سے نون کو گرا دیتا ہے۔ یہی عمل لفظاً لام تعلیل کرتا ہے۔ معناً اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں پھیر دیتا ہے۔ مثلاً یذہب، جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد۔ جیسے ہی اس صیغے پر ان داخل کیا، ان یذہب، تو با کا پیش زبر بن گیا، یہ لفظاً اثر ہوا، اور اس کا معنی ہو گیا جانا، اس ایک مرد کا، یہ معناً اثر ہوا۔ آپ پہلے مضارع مرفوع کی گردان دیکھیے، پھر اس پر ان لگا کر دیکھیے۔ یذہب، جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد۔ یذہبان، جاتے ہیں یا جائیں گے وہ 2 مرد۔ یذہبون، جاتے ہیں یا جائیں گے وہ سب مرد۔ تذہب، جاتی ہیں یا جائے گی وہ ایک عورت۔ تذہبان، جاتی ہے یا جائیں گے وہ 2 عورتیں۔ یذہبن، جاتی ہے یا جائیں گی وہ سب عورتیں۔ تذہب، جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد۔ تذہبان، جاتے ہیں یا جاتے ہو یا جاؤ گے تم 2 مرد۔ تذہبون، جاتے ہو یا جاؤ گے تم سب مرد۔ تذہبین، جاتی ہیں یا جائے گی تو ایک عورت۔ تذہبان، جاتی ہو یا جاؤ گی تم 2 عورتیں۔ تذہبن، جاتی ہو یا جاؤ گی تم سب عورتیں۔ اذہب، جاتا ہوں یا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ نذہب، جاتے ہیں یا جائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اب اسی مضارع کے اوپر ان لگا کر دیکھیے۔ ان لگائیں گے تو کس طرح گردان ہوگی اور کس طرح ترجمہ ہوگا۔ ان یذہب، یہ کہ جائے وہ ایک مرد۔ ان یذہبا، یہ کہ جائے وہ 2 مرد۔ ان یذہبو، یہ کہ جائے وہ سب مرد۔ ان تذہب، یہ کہ جائے وہ ایک عورت۔ ان تذہبا، یہ کہ جائے وہ 2 عورتیں۔ ان یذہبن، یہ کہ جائے وہ سب عورتیں۔ ان تذہب، یہ کہ جائے تو ایک مرد۔ ان تذہبا، یہ کہ جاؤ تم 2 مرد۔ ان تذہبو، یہ کہ جاؤ تم سب مرد۔ ان تذہبی، یہ کہ جائے تو ایک عورت۔ ان تذہبا، یہ کہ جاؤ تم 2 عورتیں۔ ان تذہبن، یہ کہ جاؤ تم سب عورتیں۔ ان اذہب، یہ کہ جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت۔ ان نذہب، یہ کہ جائیں ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، 70واں سبق۔ المدرس قال لما خرجت من الفصل یا عمار، استاد نے کہا اے عمار تو کیوں کلاس سے نکلا؟ عمار قال خرجت لیشرب الماء، عمار نے کہا میں نکلا تاکہ میں پانی پیوں۔ عمر قال وخرج لیغسل وجهه، عمر نے کہا
وہ نکلا تاکہ اس کا چہرہ دھوئے، یعنی اس کا چہرہ دھونے کے لیے نکلا۔ ہمایون قال یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك مقعدی بعید عنك ومن هناك لا ارى ما تكتب على السبورة۔ ہمایوں نے کہا اے استاد، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھوں، میری جگہ تم سے دور ہے اور وہاں سے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں وہ چیز جو آپ بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں۔ المدرس قال يمكنك ان تجلس هنا الآن۔ استاد نے کہا تجھے ممکن ہے کہ تو ابھی یہاں بیٹھے، یعنی ابھی تو یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ هذا مقعد حمزة، یہ حمزہ کی جگہ ہے۔ وهو غائب منذ اسبوعين، اور وہ ایک ہفتے سے غیر حاضر ہے۔ اسمعوا یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم سنو، تبدأ عطلۃ الصیف بعد شہر، ایک مہینے کے بعد موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں۔ این تذهبون فی هذه العطلۃ، تم اس چھٹی میں کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون فی هذه العطلۃ، تم اس چھٹی میں کہاں جاؤ گے؟ بعض الطلاب قالوا نريد ان نذهب الى بلادنا، کچھ طلباء نے کہا ہم چاہتے ہیں یہ کہ ہمارے شہروں کی طرف جائیں۔ المدرس قال این تريد ان تذهب انت یا ہاشم، استاد نے کہا اے ہاشم تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ ہاشم قال اريد ان اذهب الى مصر، ہاشم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کی طرف جاؤں۔ المدرس قال لما تريد ان تذهب الى مصر، کیوں تو چاہتا ہے یہ کہ مصر کی طرف جائے؟ ہاشم قال اريد ان اذهب الى مصر لازور اخي الذي يدرس في جامعة الازهر، ہاشم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جاؤں تاکہ میں میرے اس بھائی کی زیارت کروں، ملاقات کروں جو ازہر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ المدرس قال وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا یوسف، استاد نے کہا اور اے یوسف تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ یوسف قال أريد أن أذهب إلى لندن، یوسف نے کہا میں چاہتا ہوں یہ کہ میں لندن کی طرف جاؤں۔ المدرس قال الا تريد ان تذهب الى بلدك، استاد نے کہا کیا تو نہیں چاہتا ہے یہ کہ تیرے شہر کی طرف جائے؟ یوسف قال نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنة، اريد ان اذهب الى لندن لادرس اللغة اريد ان اذهب الى لندن لادرس اللغة الانگلیزیة هناك۔ یوسف نے کہا ہاں میں نہیں چاہتا ہوں یہ کہ اس سال میرے شہر کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں لندن جاؤں تاکہ وہاں انگریزی زبان سیکھوں۔ المدرس قال الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیة في بلدك، کیا تجھے، استاد نے کہا کیا تجھے ممکن نہیں ہے کہ تو تیرے شہر میں انگریزی زبان سیکھے؟ یوسف قال نعم لا يمكنني ذلك، ہاں مجھے یہ ممکن نہیں ہے، لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الانگلیزیة، اس لیے کہ میرے شہر والے فرانسی زبان پڑھتے ہیں اور وہ انگریزی زبان نہیں پڑھتے ہیں۔ المدرس قال في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان، استاد نے کہا کون سی کالج میں اے مروان تو چاہتا ہے یہ کہ آئندہ؟ المدرس قال في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان، استاد نے کہا کون سی کالج میں تو چاہتا ہے یہ کہ آئندہ سال پڑھے اے مروان؟ مروان قال اريد ان ادرس في كلية الشریعت، مروان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں شریعت کی کالج میں پڑھوں۔
المدرس قال فی ای کلیۃ تريد ان تدرس انت یا موسیٰ، استاد نے کہا کون سی کالج میں تو اے موسیٰ پڑھنا چاہتا ہے؟ موسیٰ قال لا يمكنني ان ادرس بالجامعة في العام المقبل لانني مريض واريد ان اذهب الى الولايات المتحدة للعلاج۔ موسیٰ نے کہا مجھے ممکن نہیں ہے کہ میں آئندہ سال یونیورسٹی میں پڑھوں، اور وہ اس لیے کہ میں بیمار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں علاج کے لیے ولایت متحدہ کی طرف جاؤں۔ المدرس قال شفاک اللہ، استاد نے کہا اللہ تجھے شفا دے، شفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے۔ امر قال یا استاد یکاد الجرس یرن ارجو ان تسمح لنا بالخروج الآن قبل ان یخرج الطلاب الاخرون۔ امر نے کہا استاد قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم کو ابھی نکلنے کی اجازت دیں دوسرے طلباء کے نکلنے سے پہلے۔ المدرس قال بقي 3 دقائق يمكنكم الخروج الآن۔ استاد نے کہا 3 منٹ باقی رہ گئی ہیں، استاد نے کہا 3 منٹ باقی رہ گئی ہیں، تم کو ابھی نکلنا ممکن ہے۔ اخرجوا بہدوء، سکون و وقار کے ساتھ نکل جاؤ۔ تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والی سوالوں کے جواب دیجیے۔ لماذا خرج عمار و یاسر من الفصل، عمار اور یاسر درس گاہ سے کیوں نکلے؟ اس کا جواب آئے گا خرج عمار من الفصل لیشرب الماء فخرج یاسر من الفصل لیغسل وجہہ۔ عمار درس گاہ سے نکلا تاکہ وہ پانی پیے، اور یاسر درس گاہ سے نکلا تاکہ وہ اس کا چہرہ دھوئے۔ این یرید ہاشم ان یذهب فی عطلۃ الصیف، ہاشم موسم گرما کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یرید ہشام ان یذهب الی مصر فی عطلۃ الصیف، ہاشم چاہتا ہے یہ کہ وہ مصر کی طرف جائے موسم گرما کی چھٹی میں۔ لماذا یرید یوسف ان یذهب الی لندن، یوسف کیوں چاہتا ہے کہ وہ لندن جائے؟ یوسف لندن کی طرف جانا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یرید یوسف ان یذهب الی لندن لیدرس اللغۃ الانگلیزیۃ، یعنی یوسف چاہتا ہے کہ وہ لندن کی طرف جائے تاکہ انگریزی زبان سیکھے۔ یا یہ کلیۃ یرید مروان ان یدرس، کون سی کالج میں مروان پڑھنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یرید مروان ان یدرس فی کل الشریعہ، مروان چاہتا ہے کہ وہ شریعت کی کالج میں پڑھے۔ اقرأ ما قالہ ہمایون للمدرس، پڑھیے وہ جس کو ہمایون نے استاد سے کہا۔ ثم املئ الفراغات فی مائل علی ضوء ذلک، پھر اس کی روشنی میں نیچے کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یرید ہمایون ان یجلس امام المدرس لأن مقعده بعید عنہ ولا یرى ما یکتب المدرس علی السبورۃ۔ ہمایون چاہتا ہے یہ کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھے، اس لیے کہ اس کی جگہ اس سے دور ہے، اور وہ نہیں چاہتا اور وہ نہیں دیکھتا ہے وہ چیز جو استاد بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں۔ یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال،
مدرس ہر طالب علم سے یہ سوال پوچھے گا، این تريد ان تذهب في عطلة الصيف، این تريد ان تذهب في عطلة الصيف، تو کہاں جانا چاہتا ہے موسم گرما کی چھٹی میں؟ یعنی استاد ہر طالب علم سے یہ سوال کرے گا کہ موسم گرما کی چھٹی میں تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اب طالب علم اپنے اعتبار سے جواب دے گا، مثلا یوں کہے گا، اريد ان اذهب الى لندن في عطلة الصيف، میں موسم گرما کی چھٹی میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال، استاد ہر طالب علم سے یہ سوال پوچھے گا، فی ای کلیۃ تريد ان تدرس، کون سی کالج میں وہ پڑھنا چاہتا ہے؟ تو جواب دے گا، اريد ان ادرس فی کلیۃ الشریعہ، میں شریعت کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال، استاد ہر طالب علم سے یہ سوال پوچھے گا، لماذا خرجت من الفصل، تو کیوں درس گاہ سے نکلا؟ تو جواب دے گا، فیقول خرجت، بس وہ کہے گا کہ میں نکلا، پھر لام کئی لگا کر کے کوئی بھی جملہ اس جملے کو پور کر دے گا۔ مثلا خرجت لیشرب الماء، میں نکلا تاکہ میں پانی پیوں، لیدخل المرحاض، تاکہ میں بیت الخلاء میں داخل ہو جاؤں، لیغسل وجہی، تاکہ میں میرا چہرہ دھو لوں، لیذهب الی المدیر، تاکہ میں پرنسپل کے پاس جاؤں، لیاخذ دفتری من زمیل، تاکہ میں میری کاپی میرے ساتھیوں سے لے لوں، تاکہ میں میری کاپی میرے ساتھی سے لے لوں، لیقرأ الاعلان، تاکہ میں اشتہار پڑھوں، لیعرف سبب الضوضاء، تاکہ میں شور و گل کا سبب جانوں، لیجلس فی الشمس، تاکہ میں دھوپ میں بیٹھوں، لیبصق، تاکہ میں تھوکوں، لیبحث عن مفتاحی، تاکہ میں میری چابی کو تلاش کروں۔ لیسأل مدرس الفقہ سؤالا، تاکہ میں فقہ کے استاد سے ایک سوال پوچھوں۔ لیسأل مدرس الفقہ سؤالا، تاکہ میں فقہ کے استاد سے سوال پوچھوں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 17 پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔